ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری کی آج کی کلاس میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے یہودیوں کی مخالفت. یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ، فریضہ رسالت کا مدنی دور، اس کے اندر جو پوائنٹ ہے یہودیوں کی مخالفت، ہم آج اس ٹاپک کو پڑھیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ یہودی کون ہے. یہودی اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو مذہب یہودیت سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بڑا پیغمبر مانتے ہیں اور ان کی مقدس کتاب تو رہتا ہے. یہودی مذہب بالکل اسی طرح ایک مذہب ہے جس طرح اسلام، ہندو مت، عیسائیت، بدھ مت، یہ سارے مذہب ہیں. اسی طرح یہودیت بھی ایک مذہب ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو یہودی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا. پہلے وہ مکہ میں تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے انہوں نے مدینہ ہجرت کی. اب وہاں پہ انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو لوگ جو ہیں کس طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں اور یہودی جو ہیں ان کی کس طرح سے مخالفت کر رہے ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے. یہ پیج نمبر 106 پہ آ جائیں. مخالفت یہود. اب یہ اس کا مطلب ہے یہودیوں کی مخالفت یا دشمنی، یعنی کہ وہ خلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کے خلاف ہیں. وہ بھی قریش کی طرح جو ہے، مشرکین مکہ کی طرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا تیار کر رہے ہیں، ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں تاکہ وہ دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں. اب دیکھتے ہیں اس ٹاپک میں کس طرح سے انہوں نے مخالفت کیا. پڑھتے ہیں اس کو. مخالفت یہود یعنی یہودیوں کی مخالفت یا یہودیوں کی دشمنی. یہود مدینہ، اس کا مطلب ہے مدینہ کے رہنے والے یہودی، جو مدینہ میں تھے نا، جو اہل مدینہ میں تھے، یعنی کہ مدینہ کے اندر جو رہائش پذیر تھے، ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہود مدینہ سے صلح و امن کا معاہدہ تو طے پا گیا اور یہود نے اسلام کو ایک الگ قوت بھی تسلیم کر لیا، لیکن اسلام کی روز افزوں ترقی ان کے لیے مستقل پریشانی بن گئی تھی. اب یہ لفظ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے روز افزوں. روز افزوں کا مطلب ہے ہر روز بڑھنے والا، یعنی ہر روز، ہر گزرتے دن اسلام کی ترقی دیکھ کے جو ہے وہ ان کو پریشان کر رہا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ توریت کی پیشین گوئیوں. اب پیشین گوئیوں کا مطلب ہے کہ مستقل کی بات پہلے سے بتا دینا، یعنی کہ توریت جو ہے وہ ایک الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پہلے سے پیش گوئی ہو گئی تھی، یعنی پہلے سے پتہ لگ گیا ہوا تھا. اس کتاب کے اندر پہلے سے ہی ذکر آ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی. اس کو کہتے ہیں پیش گوئی. توریت کی پیشین گوئیوں کے مطابق وہ ایک نئے نبی کے ظہور کے ساتھ ہی اس پر ایمان لے آتے، لیکن یہی لوگ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صف آرا ہو گئے. اب یہاں پہ صف آرا کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اب اس پوائنٹ میں، اس ٹاپک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو کتاب، یعنی یہودی جو ہیں وہ جس کتاب کو، مقدس کتاب کو مانتے ہیں وہ ہے توریت، کیونکہ توریت ایک الہامی کتاب ہے. اس کے اندر پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ان کا ظہور ہوگا. اس کے باوجود جبکہ وہ اس کتاب کو مانتے ہیں توریت کو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خلاف جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. یہودی پیشواؤں. اب پیشواؤں کا مطلب ہے لیڈر، رہنما. یہودی رہنماؤں نے توریت کی تعلیم کو اپنے مفاد کی خاطر بدل ڈالا تھا، یعنی انہوں نے توریت کے اندر یہ پیشن گوئی پڑھی، یہ پریڈکشن ان کو ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور وہ آئیں گے اور وہ دین کی تبلیغ کا کام کریں گے. یہ ساری باتیں توریت میں پڑھنے کے باوجود انہوں نے توریت کی تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے بدل دیا کہ ہم لوگ جو ہیں اس بات کو غلط ثابت کر دیں گے، اور اب مذہب ان کے لیے ایک نفع بخش کاروبار تھا. اشاعت اسلام سے چونکہ ان کی مذہبی اجارہ داری کا مطلب ہوتا ہے مکمل اختیار، قبضہ، اور اہل مدینہ پر ان کا اثر و رسوخ یعنی دباؤ ڈالنے کی جو صلاحیت تھی، خطرے میں پڑ گیا تھا. اسی لیے کھلم کھلا تصادم، اب تصادم کہتے ہیں جھگڑے کو، فساد کو، کھلم کھلا تصادم کی بجائے یہود نے مکاری اور عیاری سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی. اب یعنی کمر باندھ لینا یعنی تیار ہو گئے، ڈٹ گئے کہ اب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانا ہی جانا، یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی پوری ہوشیاری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، لیکن کھلم کھلا جھگڑا نہیں کیا. نفاق اور سازش، نفاق کہتے ہیں دوگلے پن کو، منافقت کو. نفاق اور سازش ان کی مخالفت کے دو بڑے حربے تھے، حربہ یعنی طریقے تھے. مکہ میں صرف دو گروہ تھے، مسلمان اور کافر، لیکن مدینہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک تیسرا گروہ منافقوں کا بھی تھا. مسلمان آغاز اسلام میں بیت المقدس یعنی خانہ کعبہ، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہودیوں کو اس پر فخر تھا، لیکن جب اسلام نے قبلہ بدل دیا تو وہ بہت برہم ہوئے، یعنی غصے میں آ گئے. اور بہت سے یہودی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن در حقیقت مسلمانوں کے لیے مارے آستین تھے، یعنی کہ غدار تھے، منافق تھے، ان کی منافقت کا راز فاش ہو گیا. اب اتنے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پہلے تک تو وہ یہودی جو تھے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی جو اشاعت ہے، دین اسلام کی جو اشاعت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسلام دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے اسلام کی وجہ سے ان کا قبلہ بھی بدل گیا، تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کھلم کھلا اپنا آپ سامنے رکھ دیا اور وہ دشمن اسلام بن گئے. یعنی جو پہلے تک یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، پھر ان کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد مسائل درپیش تھے. متعدد کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، کئی زیادہ. مسلسل آنے والے مہاجرین کی بحالی، قریش مکہ کی طرف سے ہر لحظہ حملے کا خطرہ. ہر لحظہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت، ہر لمحے، یعنی ایک ایک منٹ ان کو یہ ہوتا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے. اور مدینہ منورہ کا دفاع، اور ان سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مدینہ کی نئی ریاست میں غداروں اور سازشوں کی ایک بہت بڑی تعداد فتنہ برپا کر رہی تھی. فتنہ یعنی فساد، جھگڑا. یہودیوں نے اولاً شر انگیزی سے کام لیا. اولاً کا مطلب ہے سب سے پہلے ہی، یعنی پڑھتے ہاتھ ہی لڑائی کو انہوں نے جو ہے وہ ترجیح دی، فتنہ فساد پیدا کرنا شروع کر دیا. پھر تخریبی کاروائیاں کی. تخریبی کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینے والی. کاروائیاں یعنی اقدام اٹھائے، ایسے قدم اٹھائے، ایسے عمل کیے جو تباہی کا سبب بنے. حتیٰ کہ غداری سے کام لیا اور کفار و مشرکین کو اپنا عملی تعاون پیش کر دیا. یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر پھبتیاں کسیں. پھبتیاں مطلب تانے، مذاق اڑائے، پروپیگنڈے کے طوفان اٹھائے، یعنی ان کے خلاف سازشیں رچی. مخبریاں اور جاسوسیاں کی. مخبری کا مطلب ہوتا ہے خفیہ خبریں دینا، یعنی کسی پہ خفیہ نظر رکھنا، اس کی جاسوسی کرنا. نت نئے سوالات اور اعتراضات کیے. نت نئے یعنی مختلف، طرح طرح کے. مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے منصوبے تیار کیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت عالم مطلب نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، دو جہانوں کے لیے رحمت. کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کی. نعوذ باللہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی چالیں بنائی گئیں، اور جنگ اور ہنگامی حالات میں سخت قسم کی غداریاں کی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان سازشوں، ان چالوں اور ان مخالفتوں کی بالکل پرواہ نہ کی. بے پرواہ کا مطلب ہونا ہے کہ پرواہ نہ کرنا بالکل. تبلیغ شریعت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تبلیغ، یعنی اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کا جو کام تھا اس کو جاری رکھا، اور فریضہ رسالت کے اہم کام میں شب و روز مصروف رہے، یعنی رات اور دن لگے رہے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا. اب اس پورے پیراگراف میں یہودیوں کی مخالفت دکھائی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہیں وہ پلاننگز کی کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچایا جائے، یا پھر ان کو اس طرح سے اذیتیں دی جائیں کہ وہ دین کی تبلیغ کے کام سے باز آ جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور دن رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں لگے رہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا مخالفت یہود، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے معنی اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں تاکہ آپ کو یہ پیراگراف یاد کرنے میں، تیار کرنے میں آسانی ہو جائے. اسٹے کنیکٹڈ.
and stay blessed.